رات کی کس وقت خواب صحیح ہوتا ہے اور دن کا خواب صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ جب دن میں خواب دیکھی اور رات میں کس وقت؟ ویسے آپ زیادہ تر دن میں سوتے ہیں یا رات میں سوتے ہیں؟ دن میں خوب صرف قلیلہ کرتے ہیں 12 بجے کے آج بعد، قیلولہ کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، ویری گڈ. اور ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں جی اس کے بارے میں. بہت شکریہ نعیم صاحب. سر خواب کے درست یا نادرست ہونے کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے. رات کا پہلا پہر ہو، رات کا درمیانہ پہر ہو، رات کا آخری پہر ہو، فجر کی نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے آپ کام پہ جانے تک سو جاتے ہیں، وہ وقت ہو یا قیلولے کا وقت ہو، خواب کے لیے نیند کا آنا ضروری ہے. جاگتے ہوئے خواب نہ ہو، نیند کا آنا ضروری ہے. کھلی آنکھوں کے خواب. کھلی آنکھوں کے خواب نہ ہو تو وہ تو انسان کے تصورات ہوتے ہاں ہیں. جی. تو خواب کی نوعیت کے پر اس کا انحصار ہے کہ وہ خواب ہے کس طرح کا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب انسان کی سوچوں کا عکس ہوتے ہیں. تو اگر تو انسان کی سوچ کا عکس ہے، چاہے وہ رات کے پہلے پہر میں ہو، درمیانے پہر میں ہو، تہجد کے وقت میں ہو، دن کے وقت ہو، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ انسان کی سوچیں ہیں. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، انسان بے نماز ہے، اس کو اس طرح سے بیدار کیا گیا ہے کہ نماز کی طرف پلٹ آؤ، یا کوئی خوشخبری ملی ہے، تو وہ رات کا پہر ہو، پہلا پہر، درمیانہ، سحری، حتیٰ کہ اگر ظہر کے بعد بھی آپ سوئے ہوئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے ان کے گھر میں ظہر کے بعد. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے اور ام حرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے دانت مسکراتے رہیں، دعا دی. اور پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا؟ فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے لوگ وہ بحری بیڑے پہ سوار ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ لشکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا کر رہا ہے. تو حضرت ام حرام فوراً، عورت ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. اللہ اکبر. بوڑھی ہوں گی، خالہ ہیں رشتے کے اندر، تو اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے. پھر آپ سو گئے. اسی خواب کو بیان کرنے کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. پھر پوچھا ام حرام نے کہ اللہ کے رسول اب کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا پھر میں نے وہی خواب دیکھا ہے. پھر حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نا تو پہلو میں سے ہو چکی ہے. اور پھر یہ جب ایک بحری بیڑا، بحری جہاز بنا اور بحری جنگیں ہوئیں، تو یہی حضرت ام حرام بنت ملحان جو ہیں یہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے اسی لشکر میں شامل ہونے لگیں، لیکن ان کا پاؤں پھسلا اور یہ گر گئیں اور وہیں پر وہ شہید ہو گئیں. تو دوسرا موقع ان کو نہیں آیا. اور پھر یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جنگ ہوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کی. اور یہ خواب کس وقت کا تھا؟ ظہر کے بعد کا. ظہر کے بعد. تو ظہر کے بعد بھی اگر خواب ہو تو وہ بھی سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فجر کا ہو، رات کا ہو، اس کے اندر وقت کی قید نہیں ہے. خواب کی نوعیت کیا ہے اور خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے. بے نماز ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے. تو جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سچ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا. وہ کسی بھی وقت کا بھی ہو سکتا ہے.